تمام شہداء اسلام، شہداء کربلا، تمام مومن و مومنات، بالخصوص مرحومہ نور الدین میمن اور مرحومہ ثمینہ ملاح کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیم ابن الزہراء بقیت اللہ فی الارضین، صاحب الامر والزمان، ولعنۃ اللہ علی اعداء اللہ اجمعین من یومنا ھذا الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی ذکرہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، ماہ مبارک رمضان اللہ کا مبارک مہینہ، وہ مہینہ کہ جس میں خداوند کریم کی جانب سے خیر اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر سب سے اہم بات جو اس مہینے کی ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں میزبان اللہ ہوتا ہے اور مہمان بندے ہیں۔ اسی طرح سے اس ماہ کے کئی سارے اسماء ہیں، بہت سارے نام ہیں۔ ماہ ضیافت اللہ، شہر اللہ، شہر التوبہ، شہر الاستغفار، استغفار کا مہینہ، طلب و مغفرت کا مہینہ۔ اسی حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ استغفار اگر دیکھا جائے تو اتنا عمومیت رکھتا ہے کہ ہر شخص جس کے جو مسلمان ہے، جو کلمہ پڑھنے والا ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا ہے، ہر وقت، ہر لحظہ، ہر قدم جہاں پر بھی لرزش ہوتی ہے، اس سے کوئی خطا سرزد ہوتی ہے، اور پھر اس کا ضمیر جو یہ نفس لوامہ ہے، جو انسان کے ملامت کرنے والا ہے، جب یہ انسان کو جھنجھوڑتا ہے اندر سے کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، تو بے ساختہ زبان سے جو الفاظ جاری ہونے والے ہوتے ہیں وہ یہی استغفار کے الفاظ ہوتے ہیں۔ بے ساختہ انسان کہتا ہے استغفر اللہ، کہ پروردگار عالم میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، یہ جو میں نے گناہ کیا ہے، یہ جو میں نے خطا انجام دی ہے، اس خطا پر تجھ سے معذرت کرتا ہوں کہ تو میری خطا سے درگزر فرما۔ عموم ہے یہ استغفار ہر شخص کی زبان پر جاری رہتا ہے، اور اگر کوئی سوال کرتا ہے کسی بھی حوالے سے تو سامنے سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ استغفر اللہ، مغفرت کرو، مغفرت طلب کرو، اتنی مرتبہ استغفر اللہ پڑھو، اتنی دفعہ توبہ کرو، اتنی دفعہ یہ کرو۔ یعنی یہ الفاظ توبہ ہوں یا استغفار ہوں، پے در پہ انسان کی زندگی میں مسلسل آنے والے ہیں، مسلسل انسان اپنی زبان سے ان کو جاری کرتا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ انسان کثرت سے استغفار کرتا ہے، خصوصاً اس ماہ مبارک رمضان میں جو کہ استغفار کا مہینہ ہے، لیکن پھر بھی بعض لوگوں کی دعا بعض لوگوں کا یہ استغفار قابل قبول نہیں ہوتا؟ وجہ کیا ہے؟ اور بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم اتنی دعا کرتے ہیں، جب ان سے کوئی معاملہ، کوئی مصیبت، کوئی مشکل بیان کرتا ہے سامنے والا تو ان سے کہا جاتا ہے آپ استغفار کریں،
وہ کہتے ہیں ہم بہت دعا کرتے ہیں، ہم بہت استغفار کرتے ہیں، ہم بہت تسبیح پڑھتے ہیں، لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے یہ استغفار کا قبول نہ ہونا؟ یہ انسان جو کہہ رہا ہے، خصوصاً ہماری صنف میں ہم دیکھیں تو ہم ہر وقت استغفر اللہ ہم لوگ کہتے ہی رہتے ہیں، لیکن پھر بھی بعض مواقع پہ ہم مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، اور خود اگر کسی سے سوال نہ کریں تو خود اپنے آپ سے ہی پوچھتے ہیں میں اتنا استغفر اللہ کر رہا ہوں، میں اتنی طلب مغفرت کر رہا ہوں، میں دن رات اللہ کو پکار رہا ہوں، میں ہر دن رات اپنے گناہوں کے بارے میں اس کو بتا رہا ہوں، لیکن پھر بھی استغفار قبول نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ، ایک وجہ، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی، لیکن ایک وجہ جو ہے وہ استغفار بلا بصیرت ہے، کہ میں استغفر اللہ تو کہہ رہا ہوتا ہوں، لیکن مجھے اس استغفر اللہ کی اہمیت کا نہیں پتہ، اس کی ویلیو کا نہیں پتہ کہ میں کیا بیان کر رہا ہوں اور کیوں بیان کر رہا ہوں۔ استغفار کو سوائے زبان کا لقلقہ بنایا ہوا ہے میں نے۔ بصیرت کے ساتھ استغفار، جو انسان بصیرت کے ساتھ استغفر اللہ کہتا ہے اس کے لیے ایک مرتبہ کہنا کافی ہے۔ ایک وجہ یہ، اور بصیرت کیوں نہیں ہے؟ چونکہ بصیرت کے ساتھ استغفر اللہ اس لیے نہیں کہتا چونکہ اس استغفار کو علی ابن ابی طالب سے نہیں سیکھا ہے۔ اگر علی کے طریقے سے استغفار کو سیکھتا، علی کو جانتا، تو پھر یہ بصیرانہ استغفار ہوتا۔ اور وہ مشہور و معروف حدیث کئی مرتبہ یہاں سے بھی سن چکے ہیں کہ امیر المومنین کے سامنے ایک شخص نے آ کر کے استغفر اللہ کہا۔ ایک درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ امیر المومنین ایک مجلس میں، ایک عوام الناس کے جلسے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے کلمہ استغفر اللہ جاری کیا زبان سے، کہا استغفر اللہ۔ مہاجر اور انصار کی محفل تھی، کہا استغفر اللہ۔ امیر المومنین اس کی طرف متوجہ ہوئے، کس طرح سے؟ التفت الیہ علی علیہ السلام کالمغضب، جیسے غضبناک ہوتا ہے انسان، غصے میں ہوتا ہے۔ غصے میں کیسا ہوتا ہے انسان؟ امیر المومنین اس شخص کی طرف اسی طرح سے متوجہ ہوئے، اس کی طرف دیکھا غصے کی حالت میں، اور فرمایا ویلک اتدری ما الاستغفار، وائے ہو تم پر، تمہاری ماں تمہارے ماتم میں، غم میں روئے، تم جانتے ہو استغفار کسے کہتے ہیں؟ یہ جو استغفار استغفر اللہ ہم جاری کرتے ہیں اپنے زبان سے اور طلب مغفرت کرتے ہیں، کیا ہم جانتے ہیں استغفر اللہ کیا ہے؟ وہ جو علی ابن ابی طالب نے بتایا ہے اس طرح سے ہر شخص اپنے بارے میں جانتا ہے۔ الاستغفار اسم واقع علی 6 اقسام، استغفار اس وقت صدق آئے گا جب ان 6 باتوں کو ملحوظ خاطر رکھو گے، وگرنہ استغفر اللہ کہنے کا حق نہیں ہے۔ جھوٹ بول رہا ہے انسان، استغفر اللہ نہیں کہہ رہا، صرف اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے اور خدا کو بھی شاید دھوکہ دے رہا ہے کہ میں استغفار کر رہا ہوں، لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ میں دھوکے میں آنے والا نہیں ہوں۔ یہ دھوکہ تمہاری طرف بھی پلٹتا ہے کیونکہ تم نے نہیں جانا کہ استغفار کسے کہتے ہیں۔ 6 امور ہیں، اگر یہ 6 امور انسان اس طرف ملتفت ہو جائے، اپنے اس امور کے ساتھ استغفار کہے، تو پھر استغفار کہنا اس کے لیے فائدہ مند ہوگا، وگرنہ استغفار کہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ الاول الندم علی ما مضی، جو کام اس نے انجام دیا ہے، جو گناہ اس سے سرزد ہوا ہے، جو خطا اس سے سرزد ہوئی ہے، اس پر نادم و پشیمان تو ہو، اقرار تو کرے۔ دعائے صبا میں کیا ہے کہ ہم الہی میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، یا دعائے کمیل میں ہم پڑھتے ہیں اپنے گناہوں کا اقرار، کم از کم معلوم تو ہو میں کس لیے استغفار کر رہا ہوں، پشیمانی تو ہو جو میں نے کام انجام دیا ہے۔ ہم بڑے بڑے کام انجام دے دیتے ہیں اور آسانی سے استغفار کہہ جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے اول یہی نہیں پتہ ہوتا کس کام کے لیے استغفار کہا ہے۔ لہذا پہلی شرط کیا ہے استغفار کی؟ جو کام کیا ہے، جو گناہ سرزد ہوا ہے، جو خطا کی ہے، اس خطا پر نادم اور پشیمان ہونا۔ اگر نادم اور پشیمان ہے
تو استغفراللہ کہنے کا حق ہے تو استغفراللہ کہنا صحیح ہوگا، وگرنہ استغفراللہ کہنا صحیح نہیں ہو۔ الثانی العزم علی ترک عود الیہ، جو کام انجام دے چکا ہے اور جس چیز کے بارے میں استغفار کر رہا ہے اب مصمم ارادہ کرے کہ اس کام کو دوبارہ انجام نہیں دوں گا۔ بعض مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں، نادم بھی ہوتا ہوں، پشیمان بھی ہوتا ہوں، لیکن مصمم میرا ارادہ نہیں ہوتا کہ میں پلٹ کر یہ چیز انجام نہیں دوں گا، پھر دوبارہ سے اس چیز کو انجام، چونکہ میرے ذہن میں یہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ملتفت تو ہوتا ہوں میں کہ کس گناہ پر استغفار کر رہا ہوں، کس خطا پر استغفار کر رہا ہوں، لیکن یہ مصمم ارادہ نہیں ہوتا کہ آئندہ یہ کام انجام نہیں دوں گا۔ علی کہتے ہیں، علی ابن ابی طالب، کہ ندمانی اور پشیمانی کے ساتھ ساتھ مصمم ارادہ کرے کہ جو کام کر چکا ہوں، جس کے بارے میں استغفار کر رہا ہوں، اب اس کو پلٹ کر میں انجام نہیں دوں گا۔ ان تعمد الی کل فریضۃ، تمام واجبات کو، وہ جو انسان کے روزمرہ کے کام ہیں جو واجبات ہیں، ان واجبات کو انجام دے۔ اگر واجبات انجام نہیں دے رہا اور واجبات کو بھی واجبات سمجھ کر، نہ کہ بوجھ سمجھ کر، بعض مرتبہ ہم واجب انجام دے رہے ہوتے ہیں، اسی لیے آپ دیکھ لیں روزے کی شروط میں سے ایک شرط کیا ہے؟ نیت کا استدامہ ہونا ہے۔ من الفجر الی المغرب، بیچ میں تھوڑا سا بھی اگر فقہا بیان کرتے ہیں انسان کی نیت آگے پیچھے ہوئی، بعض کے نزدیک روزہ، تو واجبات جو انجام دے رہا ہے اس واجب کو واجب سمجھ کر، اس کو عبادت سمجھ کر انجام دے۔ تب اگر کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، اس واجب میں کوئی کمی آ جاتی ہے، پھر انسان اگر استغفار کرتا ہے تو استغفار اس کا قابل قبول ہے، تو استغفار اس کا صحیح ہے۔ اسی طریقے سے جب اس دنیا سے جا رہا ہو تو کسی کا حق اس کی گردن پر نہ ہو، تب استغفر اللہ اس کا کام آئے گا، وگرنہ پوری زندگی استغفر اللہ کہتا رہے، حقوق الناس، حقوق العباد گردن پر ہے، تو ساری زندگی چاہے استغفر اللہ میں گزر جائے انسان کی، یہ استغفر اللہ کسی کام کا نہیں ہے۔ ایک اور شرط آخری اور زحمت تمام کروں کہ انسان کا یہ جو جسم ہے، یہ جو نشو نما ہوا ہے، یہ جو انسان کے جسم پر گوشت آیا ہے، یہ گوشت مال حرام سے نہ ہو بلکہ مال حلال سے نشو نما پایا ہو۔ ایک ایک انسان کا جز، ایک ایک انسان کا خون کا قطرہ، یہ لحم مال حلال کے ذریعے سے نشو نما ہوا ہو، مال حلال کے ذریعے سے پروان چڑھا ہو۔ اگر مال حرام کے ذریعے سے انسان کا جسم پروان چڑھا ہو تو پھر استغفر اللہ جتنا کہتے رہے دنیا میں، کوئی استغفر اللہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تو استغفر اللہ کے لیے یہ شرائط ہیں، اگر ان شرائط کے ساتھ میں خداوند کریم سے مغفرت کرتا ہوں تو جا کر انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے، وگرنہ پھر کتنا کرتے رہیے، پھر اسی سوال میں پھنسے رہیں گے کہ کیوں ہمارا گناہ معاف نہیں ہو رہے، کیوں ہمارے مشکلات حل نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں ان شرائط کی طرف متوجہ ہوتے ہی نہیں ہیں، کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، تو اس لیے ہمارے معاملات بھی درست نہیں ہوتے ہیں اور پھر ہم مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ اس مبارک مہینے میں تجھے واسطہ امیر المومنین کا، نجف اشرف کا، ہمیں صحیح معنی میں شروط و شرائط کے ساتھ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، جو مومن و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرض عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء عاجلہ عطا فرما، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما، امام کے قلب کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما۔ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ جن مرحومہ کے لیے افطار اور مجلس اور درس کا اہتمام ہوا ہے، اس مرحومہ کے اسال کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔